داؤد علیہ السلام اوقات کو 3 حصوں میں بانٹ چکے تھے، قرآن کریم سورۃ سواد میں ہے، اور حضرت صاحب اس حصے میں تھے جس میں صرف آپ اپنے اللہ کے حضور بندگی فرماتے اور اللہ سے دعائیں مانگتے، اللہ کے سامنے اپنی عاجزی اور مسکنت پیش کرتے، اللہ کی بڑائی اور عظمت اور اس کے توسط سے خیر نصرت حفاظت مانگتے۔ اس لمحے میں آپ تشریف فرما دیں۔ اس تصور المحراب، قرآن کریم میں کچھ لوگ آئے، حضرت کی کنڈی لگی ہوئی تھی، اندر جانے کا راستہ نہیں تھا، تو دیوار پھلانگ کے نیچے اتر آئے۔ کتنی زیادتی ہے، غور کریں۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور سب کو پتا ہے کہ اوقات عوام کے علیحدہ، رشتہ داروں کے علیحدہ، یہ خاص عبادت کے ہے، اس میں آئے تیش دلانے کے لیے، اور پھر کہا کہ ہم 2 پارٹنرز ہیں، یہ میرا ساتھی ہے، اس کے 99 بھیڑ بکریاں ہیں، ڈمبیاں ہیں، میرے پاس صرف ایک ہے۔ یہ کہتے یہ ایک بھی مجھے دے دو، تو فارغ ہو جا، میری 100 ہو جائے گی، اور مجھے باتوں میں ہرا چکا ہے، مجھ پہ غالب آ چکا ہے۔ اب اگر آپ کے پاس بچانے کی کوئی صورت ہو تو میری یہ ڈمبی اس سے بچا لے، ورنہ یہ لینے والا ہے۔ داؤد علیہ السلام پر پہلے سے یہ اثر تھا کہ میرے مخصوص لمحے میں کیوں آئے، اور پھر دیوار پھلانگ کر کے نیچے اتر رہے ہیں، پھر مخصوص گھڑی میں جس میں میری اولاد کو، گھر والوں کو بھی آئے، اس میں آ گئے۔ تو آپ نے کہا لقد ظلمک بسؤال نعجتک الی نعاجہ، اس نے ظلم کیا ہے تیری دمبی مانگ کر اپنی دمبیوں میں ملانے کے لیے۔ اور اکثر پارٹنر ایک دوسرے کے ساتھ ظلم کرتے ہیں۔ تو دوسرے نے کہا حضرت یک طرفہ بیان تھا، میرے بھی سن لیتا۔ حضرت داؤد فوراً سر بسجود ہو گئے، سمجھ گئے کہ گرفت آ گئی، غلطی ہو گئی۔ جس کے بارے میں الزام لگایا 99 دمبیوں والا، اس نے کہا حضرت جی مجھ سے تو پوچھا ہی نہیں آپ نے، یہ تو اس کا بیان تھا اور اس پر فیصلہ ہو رہا ہے، مجھ سے بھی ایک دفعہ سن لے کہ حقیقت حال کیا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام یکدم سمجھ گئے کہ اوہو، فیصلہ کرنا کتنا مشکل کام ہے، مساوات قائم کرنا اور عدل و انصاف سے رہنا کس قدر آڑے کاڑے کا وقت ہے، اور خدا میری حفاظت فرما، اللہ سے معافی مانگنے کے لیے سر بسجود ہوئے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، خدا نے کہا ہے داؤد میں نے تو آپ کو بادشاہ بھی بنایا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے فیصلے کیا کرے، غلطیاں نہ کیا کرے۔ تو داؤد علیہ السلام جیسے پیغمبر برحق، نعم العبد انہ اواب، اللہ فرماتے بہترین بندے تھے، خاص ہمیں چاہنے والے تھے، اور ذرا سا فیصلے میں فرق آیا تو سر بسجود ہونا پڑا اور معافیاں مانگنی پڑی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے کئی قسم کی تنبیہ و تعدیب نازل ہو گئی۔ ہمارے زمانے کے حکمران ذرا گریبان میں جھانک کے، ان کی حکمرانی، ان کے صوبائی اختیارات، ان کی مرکزی کنڈیشن، کیا اس میں کوئی انسانیت بھی ہے؟ اسلام تو دور کی چیز رہ گئی۔ اس دن ایک سیاسی آدمی کہہ رہا تھا کہ اسلام ثانوی چیز ہے، لے اسلام دوسرے نمبر کی چیز ہے، پہلے ہم پارٹی ہے، یہ ہے وہ ہے، شاباش۔ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو آپ کے کان میں آپ کے پارٹی کا دبا لگایا تھا، اور آپ کے گٹھی کے اندر جو ہے نا آپ کے پارٹی کا رمولا ڈالا گیا تھا۔ اس وقت تو اذان دی گئی ہے، اللہ کا نام لیا گیا، نام اسلامی رکھا گیا، اور آپ کہتے ہیں اسلام ثانی، ان کا مزاج ہے، یہ کوئی خیر اور عقل کی بات ان سے نہیں ہو سکتی۔ ان کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ اللہ ان کے شر اور مفاسد سے اول دین اور پھر پاکستان محفوظ فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔